دنیا کا رویہ بتا تیرا کیا تھا۔ اب یہاں ایک بات میں آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کیا دنیا میں بات کر دی۔ قبر جب اللہ کا سوال کیا تھا کہ تیرا رب کون ہے تو کسی نے لقمہ نہیں دیا تھا کہ میرا رب اللہ ہے۔ قبر میں جب دین اسلام کی بات کی تھی تو کوئی کسی نے اشارہ نہیں دیا تھا کہ بتا دین کا نام اسلام ہے، نہیں۔ جب حضور کی بات آئی تو پتا تھا امتی کمزور ہے، گناہگار ہے، مگر ہے تو میرا امتی، سبحان اللہ، مگر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرے سوال پہ قبر کا فیصلہ نہیں ہے، کوئی تجھے پہچان سکے یا نہ پہچان سکے، کوئی پہچان دے تو تو جنت نہیں دیتا، کوئی تجھے نہ پہچانے تو تو جہنم نہیں دیتا۔ دین کی پہچان پر قبر کی کامیابی کا فیصلہ نہیں ہے۔ کوئی دین کو پہچان لے تو جنت نہیں ملے گی، کوئی دین کو نہ پہچانے تو جہنم نہیں ملے گی۔ کامیابی قبر کی صرف پہچان مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا مولا چونکہ کامیابی میری پہچان پر ہے، اتنا کرم کر دے، میری امت ہے، مجھے اجازت دے دے میں اپنے امتی کے سامنے آ جاؤں، سبحان اللہ، اپنے امتی کے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلی بات وہ یہ، گھر میں بچہ ہو چھوٹا یا بچی ہو تو ماں اگر ہمسائے میں کوئی چیز لینے چلی جائے، کوئی نمک آٹا کوئی چیز ضرورت کی، حویلی میں بچی اکیلی بیٹھی ہے تو ماں اگر چلی جائے ہمسائے میں اور اس کے جانے کے بعد اچانک لائٹ چلی جائے، بجلی، اور اندھیرا خوب اندھیرا ہو جائے تو خوف آئے گا یا نہیں؟ خوف آئے گا یا نہیں؟ اور قدرتی طور پہ پاکستانی نظام کے مطابق چلو مثال دے دیتا ہوں کہ گئی اور آ گئی، گئی تو کبھی نہ آئی، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگر ماں کے آنے سے پہلے اگر لائٹ آ جائے، ماں کے آنے سے پہلے اگر لائٹ آ جائے اور گھر روشن ہو جائے تو کوئی بچے کو حوصلہ ہوگا یا نہیں؟ ہوگا یا نہیں؟ جب خدا کی پہچان کا سوال تھا تو خدا سامنے نہیں آیا تھا، سبحان اللہ، جب دین اسلام کی پہچان کا سوال تھا تو خدا کی پہچان پر اور دین اسلام کی پہچان پر قبر اندھیری تھی، بے شک، سبحان اللہ، گھبرایا ہوا تھا، وحشت میں تھا۔ جو ہی پہچان مصطفیٰ کی بات آئی، مصطفیٰ سامنے آ گئے، قبر جگمگا گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سامنے آ گئے، قبر روشن ہو گئی۔ جو ہی اندھیرا چھٹا حوصلہ ہوا کہ نہیں کچھ ہے، سبحان اللہ، جو ہی اندھیرا چھٹا ڈھارس بندی، دل میں حوصلہ آیا کہ نہیں کوئی ظلمت کو ختم کرنے والا ہے۔ ادھر قبر میں روشنی کر دی، ادھر فرشتے سے کہا ہے فرشتے چونکہ میری پہچان پر قبر کی کامیابی ہے، میں سامنے کھڑا ہوں، میری طرف اشارہ کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری طرف۔ فرشتے نے سوال کیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے امتی، اے بندے بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ بندہ بولنے لگا، سبحان اللہ، بندہ بولنے لگا، فرمایا ابھی نہیں، ٹھہر جا ذرا، سبحان اللہ، ابھی گھبراہٹ ہے، رک جا، اب کیا ہے؟ فرشتے کو کہا میرا نام بھی بتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں سامنے ہوں، تو میرا نام بتا۔ فرشتہ کہے گا بندے یہ جو ہستی سامنے کھڑی ہے اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب سن، اس کا نام محمد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا نام محمد ہے، فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، قبر بھی روشن کر دی، خود بھی سامنے آ گئے، نام بھی بتا دیا۔ اب بتاؤ سوال کیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب سے پہلے جواب دے دیا۔ سبحان اللہ،
جواب سے پہلے جواب دے دیا. اب یہاں ایک اور سوال کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. کیا پوری کائنات میں نے کہا تھا نا ان کے لیے فاصلوں کا کوئی مسئلہ نہیں. بے شک پوری کائنات میں کیا ایک ہی وقت میں ایک بندہ مرتا ہے؟ چلو زیادہ نہ کرو، ویسے تو لاکھوں کروڑوں ہیں، زیادہ نہ کرو تو آپ 1,00,000 کر لیں. مثال دے رہا ہوں، اگر مثال کے طور پہ فرض کر لیں 1,00,000 بندہ مرے اور 1,00,000 کا جنازہ ہو اور ایک ہی وقت میں 1,00,000 قبر میں آئے تو اس 1,00,000 کی قبر میں مصطفیٰ نے جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب ہر ایک کی قبر میں جانا ہے تو ہر ایک کے پاس کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو حدیث بخاری سے ثابت ہے کہ بندہ قبر میں جائے گا حضور آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ 1,00,000 ہو، وہ کروڑ ہو، وہ ارب ہو، جتنے بھی لوگ قبر میں جائیں گے ایک ہی وقت میں تاجدار کائنات دیدار کروانے آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیں گے. تو شان رحمت اللہ علیہ ہے، سبحان اللہ. وہ کہیں نہیں چھوڑتے. میں سنیا پیا تے دیس اندر سبحان پیندیاں مشکلاں بڑیاں بھاریاں نے. ایک کوٹھڑی ملنی ہے رہن بدلے جدے نہ کوئی بوبے نہ باریاں نے. جنج ہنجواں دی ٹکی ہے آن ویڑے اندر روح دیاں ہویاں تے آریاں نے. جڑے کہندے سی مرانگے نال تے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترسدے سی دید نو دنے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پرچی اڑ گیا مار اڑاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں. بس آگے قیامت کی طرف آ جائیں. قیامت آقا علیہ السلام نے فرمایا شان رحمت اللہ علیہ کیا فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض. فرمایا میں سب سے پہلا ہوں جس کی قبر سب سے پہلے کھولی جائے. سبحان اللہ. فرمایا میں سب سے پہلے اٹھ کے میدان معاشر میں جاؤں گا اور 70,000 فرشتے مجھے لے کر جائیں گے. سبحان اللہ. یہ وہ ٹولی ہوگی 70,000 جو 70,000 صبح اور 70,000 شام سبحان اللہ. حضور کے روضہ اقدس پہ درود و سلام کے تحفے پیش کرنے آتے ہیں. یہ وہ صبر کرنے والے قیامت تک کے لیے ہوں گے. سبحان اللہ. بڑا عرصہ صبر کیا، قیامت قریب آئی، اللہ پاک نے فرمایا تم نے صبر کیا، سبحان. تمہاری باری آخر میں تھی، جاؤ قیامت آنے والی ہے، درود و سلام پیش کرو، مصطفیٰ کا استقبال کر کے میدان معاشر میں. سبحان اللہ. تو 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں حضور میدان معاشر میں جائیں گے. اب ایک سوال ہے، سوال یہ کہ جب قبر سے اٹھیں گے سبحان اللہ. برات پر سوار ہوں گے میری طرف، بھائی میری طرف، سبحان اللہ. ان کو کرنے دیں جو کام کرتے ہیں. توجہ میری طرف. جب قبر سے اٹھیں گے اور برات پر سوار ہوں گے اور 70,000 فرشتے حضور کا استقبال کر کے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، شان کے ساتھ، سبحان اللہ. مقام و مرتبے کے ساتھ جب 70,000 فرشتے حضور کو لے کر جائیں گے. آپ ایک منٹ روکیں، ایک منٹ سبحان اللہ. دیکھیں، سارے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بعد میں کر لیجیے. جب 70,000 فرشتے عزت و تکریم کے ساتھ حضور کو لے کے جائیں گے تو حضور نے تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا. تو جب ابھی تک کوئی اٹھا ہی نہیں، جب ابھی تک میدان معاشر میں حضور سے پہلے کوئی گیا ہی نہیں، تو یہ اکرام اور یہ تکریم اور یہ شان و شوکت دکھانی کس کو ہے؟ اللہ. اللہ. اللہ بات. فقط اتنا سبب ہے،
انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان تو اللہ جب دکھانی ہے ان کی شان محبوبی تو کل دنیا تو قبروں میں ہے، حضور پہلے اٹھ کے جا رہے ہیں، اور پھر فرمایا 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں، پھر براق پر یہ جو عظمت ہے، یہ جو شان ہے، یہ جو رفعت ہے، یہ جو شوکت ہے، یہ جو علو مرتبت ہے، یہ دکھانی کس کو ہے؟ سبحان اللہ یہ مرتبہ دکھانا کس کو ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء اپنے اپنے مرتبے پہ ہوتے، مقام پہ ہوتے، نشست پہ ہوتے، اپنی سیٹ پہ ہوتے، اپنی جگہ پہ ہوتے، اور ہر نبی کی امت ان کے ساتھ ہوتی، کل میدان معاشر سجا ہوتا، اور دلہائے میدان معاشر بعد میں آتا۔ سبحان اللہ آپ پہلے آ گئے، ساؤنڈ لگ گیا، نعتیں ہو گئی، تو جو مہمان آنے خصوصی تھے وہ بعد میں آئے یا آپ سے پہلے آئے؟ بعد میں تو جو مرکز و محور ہو، جو مہمان خصوصی ہو، وہ ہمیشہ محفل سجے تو آتا ہے، بے شک سبحان اللہ ایسے ہی ہے نا؟ بے شک تو بھئی ہمیں اگر پتا ہے کہ محفل سجے تو مہمان آئے گا، خصوصی مہمان کو لائیں گے۔ میں نے بھائی محمد دین سے کہا، میں تو خصوصی نہیں ہوں، سیدھی بات ہے، مگر میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں نے بھائی محمد دین سے کہا کہ چلیں، انہوں نے کہا نہیں ابھی تھوڑی دیر بیٹھے۔ ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ایک ہی بات تھی، پنڈال سج لے، سراخانی شروع ہو لے، پھر آپ کو لے کے جائیں گے، یہی وجہ ہو سکتی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو جب پنڈال سج جائے، میدان سج جائے، اور ہر کوئی اپنے اپنے منصب پر بیٹھ جائے، تو خاص مہمان تب آتا ہے۔ آئے سب سے آخر میں تھے حضور، اٹھیں گے سب سے پہلے۔ سبحان اللہ آئے سب سے آخر میں تھے، قیامت والے دن اٹھیں گے سب سے پہلے۔ بھئی سب سے پہلے اٹھیں گے تو دکھانا کس کو ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، وہ تو اللہ نے فرمایا دکھا لوں گا، سبحان اللہ وہ میں دکھا لوں گا، جو نہیں مانتے منوا لوں گا، بے شک بے شک سارا کچھ کر لوں گا۔ سبحان اللہ ایک ہی وجہ کیا؟ وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی اولاد ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکیں گے، کوئی باں بیلی، ہر کوئی ساتھ چھوڑ چکا ہوگا، فرشتے کی دردناک آواز آ رہی ہوگی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج بڑے قہر والے، بڑے انتظام والے رب کی بادشاہت کا دن ہے۔ بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑا نبی زبان نہیں کھولے گا، بڑے سے بڑا مقرب فرشتہ زبان کھولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ فرمایا جب گھبراہٹ کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، تاکہ میرے بعد قبر سے جو امتی اٹھے پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا کہا پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے اور حوصلے میں ہو جائے کہ قبر میں بچا لیا تھا تو یہاں بھی ہیں۔ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید میرے امتی کو حوصلہ ہو جائے کہ قبر میں بچا لیا تھا تو یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں۔ ان کی شان رحمت للعالمین، سبحان اللہ لہذا ان کے لیے نہ فاصلوں کا مسئلہ ہے، ان کے لیے نہ نوازنے کا مسئلہ۔ اب میں آگے نہیں چلتا، مزید وقت کافی ہو گیا، بھائی منصب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سراخانی کری، ٹھیک ہے، بس اتنی نصیحت ہے، اتنی بات ہے، یاد رکھ لو، کتے کولڑا بول نہ بول بیٹھے، خصم ناراض رہندے بڑ بولیاں دے، ہائے 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 جیڑیاں خصم دی وچ رضا چل گئی،
کم سمرے رہندے انہاں بولیاں دے صاف کان تے کوئل نے دس دیتا فرق بڑے ہوندے وچ بولیاں دے نکل گئیاں نو پین سردار تکے خسماں والیاں نو اٹھے ڈولیاں سبحان اللہ سبحان اللہ انل حق ہے ورد زبان چڑھیا جدا جی چاہے سولی چاڑ سکتا ہے سائیں وسامن جنہ کچھڑیاں کیا بات ہے سائیں وسامن جنہ کچھڑیاں کون مائی دا لال اجاڑ سکتا ہے کیا بات ہے کون مائی دا لال اجاڑ سکتا ہے ارے خسمہ باج نہیں کوئی تروئی رب دی دفتر کالے گناہاں دے ساڑ سکتا ہے ساڑے راکھے نے زہرا دے لال سجن ساڑی کھیڑ نو کون بگاڑ سکتا سبحان اللہ ایسی جت ہوئی کھیڑاں کھیڑ دی ان جی کرتا ہے سب کچھ ہار دے اپنے آقا دیاں کرم نوازیاں دا صدقے ہو کے میں صدقہ اتار جیڑا بخشیا مینوں مقام سیداں اس کرم نو کیویں وسار دیواں میرا وس چلے دو جہان سجن میں حضور دی آل تو وار دے کم عقل نکما بے سمجھ سمے عقل بختانو چندرا سی مار چھڑیا میں مسکین سا کسے قبولیا ماڑا سمجھ کے مینو ہر یار چھڑیا بوا سیدہ دا مل کے بہ گیا جدو مینو ہر کسے ترکار چھڑیا سجن صدقے حضور دی آل تو میں کیتی کو نظر مینو تار چھڑیا سبحان اللہ کیتی کو نظر مینو تار چھڑیا سبحان اللہ پیغام سن لے جت جت کے جتنوں تو ریوں جت دا کسے ہارے کھڑاری تو ہرن سکھ لے سبحان اللہ جت جت کے جتنوں تو ریوں جت دا کسے ہارے کھڑاری تو ہرن سکھ لے گوتے کھا نہ غفلت دے شو اندر پلا تارو دا پھڑ تے ترن سکھ لے سبحان اللہ گوتے کھا نہ غفلت تے شو اندر پلا تارو دا پھڑ تے ترن سکھ لے دکھ سکھ حیاتی دے نال ہندے سکھ ونڈنے تے دکھ جرن سکھ لے جیوندا رہوں تو مرضی دے نال سجن کسے مردے کلندر تو مرن سکھ لے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے جیوندا رہوں تو مرضی دے نال سجن سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خواجہ قطب فرید آفرین یا اب فرید ایک حکم ہوا ہے تو میں ایک جملے میں دو تین باتیں کر کے نا کیونکہ انہوں نے فرما دیا بڑے ہیں تو 2-3 منٹ کے لیے بس جیوندا رہوں تو مرضی دے نال سجن کسے مردے کلندر تو اور میں نے پہلے چھیڑو کی بات کی چھیڑو بعد چھڑیاں نکل دور ہیر کو سمجھانے کے لیے بڑا زور لگایا